أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمین. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے والے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد کا تذکرہ کیا کہ اس نے کیسے لے جا کر لفافہ ملکہ سبا کے سینے پر رکھ دیا. تو پھر ملکہ سبا نے جو عقل مندی سے کام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں میں اپنے آپ کو ہر کوئی بڑا سمجھتا ہے، جیسے ان کا مد مقابل سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کر کے جیت جائیں گے. مگر ملکہ سبا عورت ہونے کے باوجود اس نے بھانپا کہ جو انسان اس خط کو مجھ تک پہنچا سکتا ہے اتنے پہروں کے باوجود وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس نے لالچ دکھانے کی کوشش کی، اگر یہ پیسوں کا ہیرے جواہرات کا لالچی ہے تو پھر اس کو اس کے ذریعے سے اس سے نمٹا جائے گا. تو اس نے بہت سارے ہدیے وغیرہ دے کر بھیجے. سلیمان علیہ السلام نے جب ان ہدیوں کو دیکھا کہنے لگے کہ ہدیے تمہیں مبارک، اس سے زیادہ ہدیے دے کر بھیج دیے. تو پھر وہ سمجھ گئی کہ یہ ہدیے کا محتاج نہیں، مال و دولت کی لالچ ان کے اندر نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد میں اس نے خود جانے کا فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر دیکھوں گی، خود ان سے ملاقات کے لیے جاؤں گی. یہ عقل مندی ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے لاؤ لشکر کو تیار کیا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہے تو اپنی بادشاہت بتانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے اس کا جو تخت تھا، بڑا بہترین تخت تھا، اس تخت کو منگانے کے لیے جنات سے کہا کہ کون لائے گا. ایک جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا کر بیٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لاؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے مجھے چاہیے. تو پھر اور ایک جن تھا آصف برخیہ نامی جن تھا جو اسماء الحسنی کا علم رکھتا تھا، یعنی کتاب کا علم رکھتا تھا. اس جن نے کہا آپ مجھے اجازت دیں، آپ پلک جھپکتے ہی پلک آنکھیں بند کر کر کھولنے تک میں اس تخت کو لاؤں گا. پھر سلیمان علیہ السلام نے جیسے اجازت دی تو آنکھیں کھولی تو سامنے تخت کو پایا. اب علماء نے اس میں بہت سارے نقطے نکالے ہیں کہ اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے. الگ الگ علماء کے جوابات ہیں، مگر حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے پاس علم ہوتا ہے اور اس علم پر عمل ہوتا ہے اور اس عمل میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی انسان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. ایک تو علم ہو، دوسرا عمل ہو، تیسرا اس کے اندر اخلاص ہو. جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک طاقت جنم لیتی ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلوں دور لڑائی کر رہے تھے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے دوران کہا کہ یا ساریہ الی الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور جس کی وجہ سے وہ جنگ جیت گئے. جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ ہارنے والے تھے، اچانک مجھے
امیر المومنین کی آواز ایسے آئی جیسے میرے سامنے کھڑے ہو کر بتا رہے ہوں. تو پھر میں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے جنگ ہم جیت گئے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ قوت پیدا ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: علم ہو، عمل ہو، اخلاص ہو. جب یہ تینوں چیزیں جڑ جاتی ہیں تو ایک طاقت جنم لیتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا، کیونکہ یہ عالم بھی تھا جن، اس کے اندر عمل بھی تھا اور اخلاص بھی تھا، بڑا فرما بردار تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو اللہ نے اسے طاقت دی کہ آنکھیں بند کر کے کھولنے تک وہ تخت سامنے تھا. اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. جب سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو تخت سامنے پایا تو کہنے لگے هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر کہ ایسے لوگوں کو میرے تابع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اتنے بڑے کام کو بھی اتنی چٹکیوں کے مقابلے میں کر سکتے ہیں. کیوں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر. اور یہ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ. اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے آپ پر شکر کرتا ہے. ایسا نہیں کہ جو انسان شکر بجا لا رہا ہے وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے. نماز پڑھ کر بندہ اللہ پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے. اپنے آپ پر کیا احسان کرتا ہے؟ اپنے آپ کو نماز پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، تو اپنے آپ پر احسان ہوا. اگر نماز چھوڑے گا اللہ جہنم میں ڈالیں گے. نماز پڑھ لیا تو اس نے اپنے آپ پر احسان کیا، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا. ومن کفر فإن ربی غنی کریم. اور جو انکار کرتا ہے میرا رب تو بہت بڑا غنی ہے، وہ بردبار ہے. قال نکروا لها عرشها. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا، جو عرش وہاں سے لایا گیا تھا، تخت لایا گیا تھا، کہا کہ اس کو بدل دو تاکہ ملکہ سبا کو پہچاننے میں نہ آئے، اس کو بدل دو، یعنی آگے پیچھے کر دو. کیونکہ وہ ہیروں سے جڑا ہوا تھا، موتیاں لگے ہوئے تھے اور بہت سارا اسے رنگ و نگار کیا گیا تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان چیزوں کو بدل دو تاکہ ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں. ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے. تو اس کو بدل دیا گیا. فلما جاءت قیل اہکذا عرشکی. جب وہ آئی ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس کے آنے سے پہلے بھی سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کو بتانے کے لیے ایسا ایک نظام بنایا تھا کہ وہ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کے حدود میں داخل ہو گئی اسے ہیرے جواہرات سونا چاندی ہی نظر آتا، کہ بتانے کے لیے کہ میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں. ایسا نظام بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. جب وہ آئی تو پھر آنے کے بعد میں اس کے تخت کو سامنے رکھ کر پوچھا گیا، اہکذا عرشکی، کیا یہ تیرا تخت ہے، تیرا ہی تخت ہے یہ؟ قالت، اس نے کہا، کأنہ ہوا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ویسا ہی ہے. کیونکہ وہ ڈاؤٹ میں آ گئی کہ اس کے تخت تو اس کی خوبصورتی تو الگ تھی، اب یہاں پر بدل دیا گیا ہے. تو وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے شاید یہ وہی ہو، یعنی ایسا ہی ہوگا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. اور اس سے پہلے ہمیں علم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، علم دیا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکا، اللہ کے علاوہ کی عبادت سے، سورج کی عبادت سے اس کو روکا، بتوں کی عبادت سے اس کو روکا، منع کر دیا کہ بتوں کی عبادت نہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا. إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. کیونکہ وہ کافرین کے ساتھ میں رہ کر وہ کافر مرتد ہو گئی تھیں، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکا. قیل، اور کہا، قیل لها ادخل الصرح، کہا کہ داخل ہو جاؤ محل کے اندر، کیونکہ مہمان ملکہ ہے، مہمان کا اکرام ضروری ہے. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے ایک محل کا انتظام تھا، تو پھر اس محل کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. جب اس نے دیکھا گہرا پانی ہے سامنے، لجة وكشفت عن ساقيها،
تو وہ یہ سوچنے لگی کہ مجھے اس میں گرانے کی سازش ہے یا پھر میں بھیگ جاؤں گی. یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑے اٹھائے پنڈلیوں تک. کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا بنایا تھا کہ سارا صحن کانچ سے بنا ہوا تھا, کانچ کے ذریعے سے, اور اس پر بھی موتیوں کے, اس کے کنارے موتیوں کے تھے. ایسا محسوس ہو, اور اس کے نیچے پانی تھا, اور پانی کے اندر مچھلیاں تھی, مینڈکیں تھی, بہت سارا. ایسا لگتا تھا کہ حقیقت میں پانی ہے, غیر محسوس طریقے سے. آج سائنس جتنی بھی ترقی کر لے وہ نمونہ تیار نہیں کر سکتی, جتنی بھی ترقی کر لے. اس وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویسا نظام بنایا تھا کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے اسے ایسا ہی لگتا تھا کہ صرف پانی ہے, کوئی کانچ نہیں ہے, کوئی صحن نہیں ہے. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا تھا کہ جنات کو پتہ چل گیا تھا, احساس ہو گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا سے نکاح کرنے والے ہیں. کیونکہ ملکہ سبا یہ جن زادی تھی, جن کی بچی تھی, اس لیے جنات کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس سے نکاح کرتے ہیں تو ہمارے اندرونی جو باتیں ہیں ان کو پتہ چل جائیں گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان سے بھی جن زادے پیدا ہوں گے تو پھر ہمیشہ ان کے ماتحت میں ہمیں رہنا پڑے گا. یہ جنات کی سوچ تھی, کیونکہ سارے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت میں تھے. تو انہیں خوف لاحق ہوا کہ ہمارے راست معلوم پڑیں گے, پھر یہ حکومت چلتی رہے گی تو پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے غلام رہنا پڑے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے دل میں ملکہ سبا کی نفرت آئے. کہا کہ اس کا بدن گدھے کے بدن جیسا ہے اور اس کے پاؤں پر بہت زیادہ بال ہیں, بہت زیادہ بال ہیں, تاکہ ایک کراہت آ جائے انسان کے دل میں. سلیمان علیہ السلام کے دل میں کراہت لانے کے لیے جنات نے یہ سازش رچی اور اس کے بارے میں برائیاں بیان کی. تو پھر ایک بادشاہ اور ایک نبی ان چیزوں کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے, کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے یہ ترکیب بنائی کہ شیشے کا پورا صحن بنایا کہ اس پر آتے ہی پتہ چل جائے, اس پر آتے ہی پتہ چل جائے. اس طریقے سے ڈیزائن دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے صحن کو اور محل کو. تو اور کہا, اس کے بعد میں کہا قیل لا ادخل الصرح, کہ کہا کہ آپ داخل ہو جاؤ محل کے اندر. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها, کہ جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو پانی ہے تو اپنے آپ کو پانی سے بچانے کے لیے تو اس نے اپنا کپڑا اونچا کیا پنڈلیوں تک. تب اس کی پنڈلیاں نظر آئی, جیسے جنات نے کہا تھا ویسے کچھ نہیں تھا. ہاں البتہ بال تھے, مگر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات ہی کے ذریعے سے اس کی ایک ترکیب نکالی ان کو نکالنے کی. قال, اس کے بعد میں کہا انه صرح ممرد من قواریر. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ سارا کا سارا صحن شیشے سے بنایا گیا ہے, آپ بے فکر ہو کر آ جاؤ. صرح ممرد من قواریر, اور اس کو موتیوں سے اور موتیوں سے جوڑا گیا ہے, اس کو ایسے سجایا گیا ہے. قالت ربی, تو ملکہ نے کہا ربی انی ظلمت نفسی, واقعی میں نے آپ کے بارے میں برا سوچ کر, کیونکہ ملکہ سبا بھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں برا خیالت کرتی تھی. دو چیزوں کی وجہ سے حضرت ملکہ علیہ السلام نے یہ بات کہی, قال رب انی ظلمت نفسی, کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ایک تو نبی کے بارے میں برا سوچ کر, دوسرا اللہ کی نافرمانی کر کے میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. ربی انی ظلمت نفسی. اس کے بعد میں کہا واسلمت مع سلیمان, اور میں ایمان لائی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں, للہ رب العالمین, جو عالمین کا رب ہے. اور اس ملکہ سبا نے اسلام قبول کیا. اب اس میں اختلاف ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے نکاح کیا نہ کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں کیا, مگر زیادہ تر جو روایات ہیں وہ اسی کے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے نکاح کیا, پھر اس کو اپنی بادشاہت پر باقی رکھا, یمن کی بادشاہت پر باقی رکھا. البتہ مہینے میں 3 دن وہاں پر جایا کرتے اور جا کر وہیں پر وقت گزارا کرتے, پھر آ جاتے. یہ نظام چلا ہے. پھر ان سے ایک اولاد بھی پیدا ہوئی, اولاد بھی ان سے پیدا ہوئی. البتہ جنات کا جو خوف تھا سلیمان علیہ السلام کے متعلق, سلیمان علیہ السلام کا جنات کے اندر خصوصی اعتبار سے بہت زیادہ خوف تھا, ڈر تھا, کیونکہ جنات کے اندر اللہ نے بہت طاقت جنات کو دی ہے مگر عقل کم دی ہے. آج بھی جو انسانوں کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ کم عقل کی وجہ سے. 500 سال, 1000 سال, 1500 سال کا جنات ہوتا ہے مگر اس کی عقل ایک بچے کی سی ہوتی ہے.
ان کے اندر عقل نہیں ہوتی زیادہ تر. ہاں مگر جیسے انسانات پر عبادات ہیں ان پر بھی عبادات ہیں, ان پر بھی عبادات ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی نمازیں فرض کی ہیں, ان کو بھی نمازیں پڑھنا فرض ہے, ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. تو ان کے اندر ایک خوف تھا, کیونکہ اس سے پہلے جنات کسی کے تابع نہیں ہوئے تھے سوائے اللہ کے, کسی کے تابع نہیں ہوئے تھے. دنیا انسان آباد ہونے سے پہلے دنیا کے اندر جنات تھے. جب ان کے اندر خون خرابہ ہوا تو ساروں کو مار کر بھگا دیا گیا. اس کے بعد سے لے کر وہ آزادانہ تھے, آزاد تھے, کوئی ان پر حکومت نہیں تھی کسی کی اللہ کے علاوہ. یہ پہلا موقع تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا گیا. تو انہیں ایک بغض تھا سمجھو. تو سلیمان علیہ السلام بھی انہیں باندھ کر رکھے تھے. کیسے باندھ کر رکھے تھے اس کی لمبی تفسیر ہے, آگے انشاءاللہ شاید سورہ قصص کے اندر واقع آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انگوٹھی دی گئی تھی سلیمان علیہ السلام کو. اس انگوٹھی کے ذریعے سے انہیں قابو میں رکھا گیا تھا. مختلف روایتیں ہیں, اور ہمیشہ جنات اس طاق میں رہتے کہ کیسے ہم سلیمان علیہ السلام کی ملکیت سے آزاد ہو جائیں. مگر آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں. یہ جھوٹ ہے. جنات کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے, وہ طاقتور مخلوق ہے, اور اتنی آسانی سے کسی کے بس میں نہیں آتی ہے. ہاں البتہ وہ کسی کو پسند کر کسی کے تابع ہو جائے وہ بات الگ ہے, یہ امکانات ہے. مگر عمل کے ذریعے سے اور اپنے علم کے ذریعے سے ان کو قابو پانا, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے, یہ نہ ہونے کی باتیں ہیں. اور جو دعوے کرتے ہیں واللہ عالم وہ کتنے اپنے دعووں میں سچے ہیں. تو پھر سلیمان علیہ السلام انہی کے ذریعے سے کام لیا کرتے. جب بیت المقدس کی تعمیر کا معاملہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے انہی کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کرائی, جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنے بڑے بڑے پتھر آج بھی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی کہ اتنے بڑے پتھر آئے کیسے اور اتنی اونچائی پر گئے کیسے. یہ سارے جنات کا عمل تھا. سلیمان علیہ السلام پہرا دے رہے تھے, اور وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا. جو ان کی لاٹھی تھی, لاٹھی کو یوں پکڑ کر یوں گدی رکھ کر یوں کھڑے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام. بعض کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے, حالانکہ بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے تھے. ویسے ہی ان کی روح قبض ہو گئی, اور جنات کام میں لگے ہیں کر رہے. مکمل کام نہیں ہوا تھا, کچھ کام باقی تھا. تب دیمک نے, کیونکہ کافی وقت انتقال ہو گیا تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا, تو پھر دیمک نے, کیونکہ دیمک کی عادت ہے جو چیز زیادہ ایک جگہ کھڑی رہتی ہے اسے لگ جاتی ہے, تو پھر دیمک ان کے آسے کو لگ گئی. آسے کو کھاتے کھاتے پورا ختم کر دیا. جب وہ آسا پورا مٹی ہو گیا تو پھر وہ آسا گر گیا. جیسے وہ آسا گرا سلیمان علیہ السلام گرے ہیں. ان کے جسم مبارک کو کچھ بھی نہیں ہوا, بس وہ لکڑی جو تھی, آسا جو تھا, اسے دیمک نے چاٹ کر دیا, جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام گرے. جیسے ہی وہ گرے ہیں جنات سارے دوڑ کر آئے اور آ کر بھانپنے لگے کہ زندہ بھی ہیں یا ایسے ہی گرے ہوئے ہیں, کیونکہ ویسا خوف ان کے دل کے اندر تھا. جب دیکھا جنات نے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے, تو ایک ان کے جن سردار نے آواز لگائی کہ اے جنات, آج سے خوشخبری ہو, تم آزاد ہو, اب تمہارے پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں ہے. اور یہاں پر ملکہ سبا کے پاس بھی ایک بڑا جن تھا, جس کو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تابع کر کے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ ان کے مطابق کام کرے. تو ساری دنیا کے جنات میں یہ آواز لگائی گئی, اب تم آزاد ہو. جو جن جس کے تابع تھا وہ کام چھوڑ کر نکل گیا, اور یہاں ملکہ سبا کے پاس بھی جو جنات تھے وہ بھی کام چھوڑ کر نکل گئے. پھر دھیرے دھیرے ملکہ سبا کی حکومت بھی ختم ہو گئی. تب سے جنات ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی, اور ملکہ سبا کی جو ہوشیاری اور چالاکی تھی یہاں آ کر پیکی پڑ گئی, کیونکہ یہ نبی تھے اور مجبور ہو کر انہیں ایمان قبول کرنا پڑا, مسلمان ہونا پڑا, اور وہ مسلمان ہوئی ہے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے. اللہ سے دعائیں کہ اللہ ہم تمام کی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.